الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا امام سما. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. اگر زحمت نہ ہو تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مقصد حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. جو قوم پورے مسلمانوں میں سب سے زیادہ
لیکچرز اٹینڈ کرتی ہے مذہبی اعتبار سے وہ شیعہ قوم. کسی بھی قوم میں اتنے لیکچرز نہیں ہیں جتنے شیعہ قوم میں لیکچرز دیے جاتے ہیں. بہت زیادہ ان کے یہاں ہو جائے عید میلاد النبی ہے, رمضان کے کچھ دن لیکچر ہوتے ہیں, لیکن پراپر جس طرح آپ کے بچے آپ کے جمع لیکچر سننے آتے ہیں 2 مہینے محرم اور سفر, پھر شہادتیں الگ ہیں, رمضان کا مہینہ الگ ہے, ولادتیں الگ ہیں, جشن الگ ہے. اب تصور کریں جو قوم اتنے لیکچر لے لیکن پروگرس زیرو ہو, تو یہاں لیکچر دینے والے کا مسئلہ ہے یا لیکچر لینے والے کا مسئلہ ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی بنائیں جس پہ مثلاً کوئی 50 کروڑ خرچہ ہو. جب یونیورسٹی بنتی ہے تو کسی ہدف کے لیے بنتی ہے کہ لوگ آئیں, بیچلر پاس کر کے ماسٹر کریں, ماسٹر پاس کر کے پی ایچ ڈی کریں, پھر معاشرے میں جائیں, کچھ ہنر سیکھ کے اپنے معاشرے کی خدمت کریں. تو یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے, اس پہ بھی 50 کروڑ لگتے ہیں, یہاں پر بھی کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کوئی ایسی یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے جس میں پڑھنے والے جائیں اور جو بیچلر پڑھنے جائے وہ 20 سال سے بیچلر نہیں رہے, جو ماسٹر پڑھنے جائے ایسی یونیورسٹی دنیا کبھی بھی نہیں کرے, بلکہ اس کی بدنامی ہے کہ ہر سال اس کا اسٹوڈنٹ فیل ہو اور اسی کلاس میں بیٹھا رہے. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ جائے لیکن یہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہے. تو فالٹ یا یونیورسٹی میں ہے یا اسٹوڈنٹ میں ہے. تو حسین کی مجلس میں تو فالٹ نہیں ہو سکتا, یہ مجلس ہے ہی ہدایت کے لیے. یہاں لیکچرار کا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو لیکچر نہیں دے رہا, کیونکہ ہماری نیچر بن چکی ہے. بوگس ٹیچر جس طرح ہوتے ہیں, ویزے پہ جو ٹیچر لیے جاتے ہیں ہمارے یہاں, کہ آتا کچھ نہیں, سفارش پر ٹیچر بن گیا, تنخواہ تو اس کو بھی ملتی ہے. قصور اس منبر کا تھا. ہم نے دین حاصل کرنے کے لیے جو معیار بنایا کسی خطیب کے لیے, وہ معیار کیا ہے؟ آج کل کا معیار میں آپ کو بتاتا ہوں, سوشل میڈیا. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے میڈیا پہ کون مشہور ہے. آج یہ چل رہا ہے, جو میڈیا پہ بک رہا ہے وہی منبر پہ لایا جا رہا ہے. اور معیار ہم نے کیا بنایا کہ جو قرآن کی زیادہ آیتیں پڑھ لے, زیادہ حدیثیں پڑھ لے, شعر و شاعری کر لے, دیہاتوں کی طرف چلے جائیں تو سر کا اچھا ہو, 8-10 دوہڑے اچھے پڑھ لے. لیکن کیا جب تو بیمار ہوتا ہے اپنے جسم کو جب دکھانے جاتا ہے, کیا کبھی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس ڈگری نہ ہو؟ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو ان پڑھ ہو؟ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس نے کہیں پڑھا ہوا نہ ہو لیکن 4 سال کسی میڈیکل اسٹور پہ کام کیا ہو, اسے یہ پتا ہو سوئی کیسے لگانی ہے؟ وہ ایک کمپاؤنڈر کو پکڑا تھا نا جو ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا, کہ آپ کیسے لوگوں کو دوائی دیتے ہو؟ کہ کوئی مسئلہ نہیں, سارے ڈاکٹر 5-6 دوائیوں سے زیادہ دیتے نہیں ہیں, میں نے وہ یاد کر لی. تو ذاکر کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے, مولوی کیا آ کے یہاں بیان کرتا ہے, میں نے وہ 4-5 چیزیں کیا کر لی ہیں, یاد کر لی ہیں. عوام کو خیبر اچھا لگتا ہے, میں نے صحیح سے یاد کیا. ان کو خندق اچھا لگتا ہے, میں نے صحیح سے یاد کیا. ان کے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے, میں نے 15-20 شعر یاد کر لیے ہیں. تو مجمع خوش بھی ہو جاتا ہے, قہوہ بھی کر لیتا ہے. تو وہ مریض اگر نیم حکیم کے پاس جاتا ہے تو اپنے جسم کو تباہ کرتا ہے, اور تو اگر نیم ملا کے پاس جائے گا اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا. محمد برادر سلام. یعنی اتنے مطالب ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. بولیے کہ بھائی آپ اس سال جو اشرا پڑھ رہے ہو, ہمیں مثلاً چھٹے امام کی جو کتاب حقوق ہے وہ آج بیان کرو. کسی کو کہو بھائی صحیفہ سجادیہ میں سے ایک اشرا پڑھ دو, کسی کو کہو بھائی نہج البلاغہ میں سے اشرا پڑھ دو. کیونکہ اگر مجلس کی بنیادیں اصول 2 چیزوں پر مبنی نہیں ہیں تو امام حسین کی نگاہ میں مجلس ہے ہی نہیں.
دو اصولوں پہ ہر مجلس ہونی چاہیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور جب تک معروف معاشرے میں نہیں بڑھے گا تب تک لوگوں میں اچھائیاں نہیں بڑھیں گی، اور جب تک منکرات لوگوں کے اندر سے نہیں نکلیں گے، یہی تبرہ اور تولا ہے۔ معروف تولا ہے، منکر تبرہ ہے۔ تبرہ جس سے دوری کرنی ہے، تولا جس کی محبت اپنے دل میں لانی ہے، تو تجھے اپنے دل میں معروف کی محبت لانی ہے اور منکر سے دوری کرنی ہے۔ اب گھنٹے کی مجلس گزر جائے لیکن اس جوان کو یہ نہ سکھایا جائے باپ سے کیسے بات کرنی، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ ایک مومن بتا رہا تھا کہ مولانا ایک خطیب آئے، ہم نے کہا کہ بھائی 5 منٹ حجاب پہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ دیکھیے مولانا محرم کے دن ہیں، بڑا رش ہے، اتنی خواتین آتی ہیں امام بارگاہ میں، اب ان آنے والیوں میں کوئی شیعہ بھی ہے، کوئی غیر شیعہ بھی ہے، کوئی محب بھی ہے۔ ہم ہر کسی سرٹیفکیٹ نہیں لیتے کہ آپ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، لیکن جب آتی ہیں تو کالے کپڑے پہن کے آتی ہیں، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ اور اگر ان میں سے کئی خواتین کہنے لگا ہمارے علاقے میں بے حجابی کے عالم میں آتی ہیں، اور دنیا یہ بولتی ہے کہ شیعوں کی خواتین حجاب نہیں کرتی، آپ 5 منٹ پڑھ دیجئے، کہنے لگا اگر میں حجاب پہ پڑھوں تو عوام مجھ سے حجاب کرنے لگے۔ عوام کا معیار کیا ہے؟ ایسے بندے کو بلاؤ جو شعر زیادہ پڑھے، آیتیں زیادہ پڑھے، حدیثیں زیادہ پڑھے، لہٰذا کہ مجمع کو گرما دے گا۔ یہ کس کا معیار ہے؟ عوام کا۔ خطیب کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ چیز پڑھوں جس سے زیادہ وہوہ ملے، جس سے زیادہ مجمع خوش ہو۔ مجمع خوش ہوگا تو کیا ہوگا؟ مجمع بڑھے گا، مجمع بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ بڑھے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ مال بڑھے گا، نیاز بڑھے گی۔ ظاہر ہے جب جس چیز کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے نا، تو اس کی نیت ہے مال جمع کرنا۔ بانی کا مسئلہ یہ ہے وہ اس کو بلاتا ہے جو مجمع زیادہ جمع کرے۔ مطلب نہ بانی کی نیت میں حسین کی رضا ہے، نہ پڑھنے والے کی نیت میں اللہ کی رضا ہے، نہ سننے والا رضا الہی کو لینے آیا ہے۔ تبھی اتنے لیکچر ہو رہے ہیں لیکن قوم میں وہ اثر نظر نہیں آ رہا جو اثر نظر آنا چاہیے۔ ورنہ جس قوم کو حسین فری میں 2-2.5 مہینے لیکچر دیں، دنیا کو کوئی انسٹیٹیوٹ بتاؤ جو آپ کو فری میں لیکچر دیتا ہے۔ آج کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی فیس لی جاتی ہے، لیکن آپ فری میں امام حسین کا پیغام لے کر جاتے ہو۔ شاید فری ہے اسی لیے قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں نا، لیکن حسین کی مجلس فری میں ملتی ہے تو انسان یہ سوچے۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی جس مجلس میں آؤ کچھ نیتیں کر کے آیا کرو۔ پہلی نیت یہ کرو کہ اس مجلس، اس محفل میں جاؤں گا جہاں مجھے علم نافع ملے۔ دوسری نیت یہ کرو اے خدا جو علم لیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری نیت یا دعا یہ کیا کرو کہ اے خدا جو میں نے عمل کیا ہے اسے مقام قبولیت بھی نصیب فرما۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب تک اس قوم سے یہ وہوہ کی بیماری نہیں نکلتی، وہوہ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پرپز یہ بن جائے کہ میں مجلس پڑھوں ہی اس نیت سے کہ واہ واہ ہو۔ ہم بھی مجلسیں بناتے تھے شروع میں، کئی پنجاب کے ایسے علاقوں میں جاتے تھے، مجبوری ہوتی تھی وہاں 15 منٹ ایسی مجلس پڑھو مجمع کھڑا ہو جائے، پھر 15 منٹ کے بعد چند لقمے ہم دیتے تھے، مجمع تیار ہو گیا، اب اسے چند مولا کے فرامین بتاؤ۔ یعنی کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے کہ مولا کا فرمان ہے کلم الناس بقدر عقولہم، نا جتنی عقل ہے اتنی بات کرو۔ اب شروع میں ہی اس سے ہم نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی وہ تو بھاگ جائے گا۔ کہتے ایک بندہ نیا مسلمان ہوا اور کسی نے کہا وہ مسجد میں چلتے ہیں نماز پڑھنے، وہ آیا بیچارہ اور مولوی صاحب کو بتایا نیا مسلمان، اس نے کہا چلو اس کو ہم ٹھیک ٹھاک عبادت بھی کرا دیتے ہیں۔ اس نے پہلی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ دیا۔ اب نیا مسلمان سورہ بقرہ کا مطلب ہے بھینس یا بھینس کا بچڑا، بقرہ پڑھ دیا اس نے، بیچارہ تھک گیا، 3 جز تقریباً قرآن کے پڑھ لیے اس نے۔ نیا مسلمان ہے، اس کو بہت جلدی جنت میں ہمیں بھیجنا ہے، چلا گیا۔ اگلے دن آیا کہ چلو پھر نماز پہ چلتے ہیں۔ وہ مسجد میں جیسے آیا کہ مولانا صاحب آج کون سا سورہ پڑھیں گے؟ کہ سنا ہے کل تم بہت تھک گئے تھے
تو آج ہم سورہ فیل پڑھیں گے۔ فیل کا مطلب ہاتھی، حالانکہ فیل سورہ بہت چھوٹا ہے، نام بہت بڑا ہے۔ تو یہ اسی دن مسجد چھوڑ کے بھاگ گیا کہ کل بھینس پڑی تھی تو اتنی دیر مجھے کھڑا رہنا پڑا، آج ہاتھی پڑھو گے تو پتہ نہیں کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے۔ تو کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کی کیونکہ عقلیں بھی تھوڑی ایسی ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر پرپس بن جاتا ہے کہ یہ نقطہ پڑھو یہاں پہ اتنی واہ واہ ہوگی، یہ شعر پڑھو یہاں پہ اتنی واہ واہ ہوگی۔ آغا قراتی فرماتے ہیں اگر بندے کو وضو کرنا ہو، ٹھیک ہے، اب ایک گرم موسم ہے، جیسے پرسوں ترسوں اسلام آباد میں بھی کافی گرمی تھی، اب شدید گرمی ہو گئی، اب آپ کا دل ہے کہ کہیں پہ آپ کو ایک چشمہ نظر آیا، چشمے میں ٹھنڈا پانی تھا، اب آپ کو گرمی بھی لگی ہے، آپ آگے بڑھے، کبھی گرمی بہت ہے، اس پانی سے میں وضو کرتا ہوں تاکہ میرا بدن کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ وضو خدا قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اپنی گرمی کو مٹانے کے لیے تھا، ہاں؟ اس میں رضا الہی شامل نہیں تھی۔ تو اگر ہمارے اعمال میں بندے شریک ہو جائیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ الشرک الریا ہوا شرک کلہ، جو ریا ہے وہ بدترین شرک ہے۔ آج ہم اپنی عبادتوں میں، اپنے اعمال میں اگر بندوں کی خوشنودی کو راضی کریں گے، خدا کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ کربلا یہی بتاتی ہے، حسین ایک کو راضی کرنے گئے اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، اور خدا نے کیا مقام دیا امام حسین کو، آج کائنات دیکھ رہی ہے۔ یزید لوگوں کو اور اپنی ذات کو خوش کر رہا تھا، آج نہ نام یزید ہے نہ یزید کو کوئی یاد کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگ دقت سے غور سے ان مطالب کو سنیں گے اور پریکٹیکلی ان کو اپلائی بھی کریں گے اپنی زندگی میں، تو میں نے پہلے دن آپ سے سوال کیا کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا پہلے یہ پوچھیں کہ انسان کیا ہے، نہیں، انسان کیا نہیں ہے۔ جب آپ کو نہیں کا پتہ چل جائے گا تو پھر جو ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ مختصراً ہم نے کہا کہ انسان پتھر نہیں ہے پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے، انسان درخت نہیں ہے پر درخت کے اندر جتنے کمالات ہیں ان کمالات کو رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کون سے کمالات؟ ہم نے کہا پتھر میں سختی ہے، انسان کے بدن میں بھی سختی ہے۔ دوسری چیز، درخت جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں نمو ہے، چھوٹا سا پودا گھر میں لگایا کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ انسان 5 منٹ کے لیے سوچے کہ اتنا بڑا نیم کا درخت، کبھی اس نے سوچا تھا یہ ایک دن دانا تھا، آج کتنا بڑا درخت ہے۔ وہ خدا ہے جو دانے کو درخت بناتا ہے، پھر درخت کو دانا بناتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ ایک دن تو بھی نطفہ تھا، آج کسی کو یقین آتا ہے یہ نطفہ اتنا بڑا ہو گیا۔ ماں بھی جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو یقین نہیں آتا یہ 6-7 بچے میرے ہیں، یہ میری شکم سے نکلے ہیں، کہ اس وقت دانا تھے، دانا ہونے کے بعد کیا ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ تو یہ بڑا ہونا کمال انسانی نہیں ہے، کمال نباتی ہے، کمال درختی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ انسان حیوان نہیں ہے، پر جتنے کمالات حیوانات کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں، بلکہ حیوانات کے اندر انسان سے کمالات تھوڑے زیادہ موجود ہیں۔ ہم نے کہا انسان دیکھتا ہے لیکن حیوان کی قوت دید انسان سے زیادہ ہے، قوت سماعت انسان سے زیادہ ہے، قوت شامہ انسان سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے وہ کمالات تجھے اتنے زیادہ نہیں دیے کیونکہ ان کمالات سے تیرا کچھ بننے والا نہیں تھا، وہ میں نے حیوانات کو دیے، وہ سارے کمالات کے رکھنے کے بعد بھی تیرے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ شیر کو تو کنٹرول کرتا ہے، گدھے کو تو کنٹرول کرتا ہے، گھوڑے کو تو کنٹرول کرتا ہے، ہاتھی کو تو کنٹرول کرتا ہے، کتنے بڑے بڑے حیوانات ہیں لیکن تیرے خادم و غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ جو کمال تیرے پاس ہے وہ کمال ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو جن کمالات پہ میں ناز کر رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں کہ ان کمالات کی وجہ سے میں انسان ہوں، تو ان کمالات کی وجہ سے انسان نہیں ہے، وہ کمالات حیوانی ہے۔ ہم نے کہا حیوان بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے، حیوان بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، حیوان بھی اپنے بچوں کی رزق اور روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں کی روزی کو رزق و تلاش میں نکلتا ہے، حیوان بھی ہنر سیکھتا ہے، انسان بھی ہنر سیکھتا ہے۔ وہ ہنر کیوں سیکھتا ہے؟ بقاء وجود کے لیے ہنر سیکھتا ہے۔ اگر دنیا میں باقی رہنا ہے تو ہنر کا ہونا ضروری ہے، ہنر ہوگا تو پیسے کماؤں گا، پیسے ہوں گے تو
شکم کو بھر پاؤں گا. تو یہ جتنے ہنر سیکھنے ہیں یہ بھی حیوانی کمالات ہیں, انسانی کمالات نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ بچے پالتا ہوں, حیوان بھی اپنے بچے پالتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ اپنے وطن کا محافظ ہوں, یہ بھی کمال حیوانی ہے. شیر بھی جنگل کی حفاظت کرتا ہے, وہ بھی اپنے ہمنوں کی مدد کرتا ہے. تو یہاں تک تو کمال حیوانی پر تھا, کمال انسانی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ایک چیز تیرے اندر ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے. مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا تو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. حیوان تربیت نہیں پا سکتا. جتنا خدا نے سکھا دیا, جتنی وحی نازل کر دی, اس سے زیادہ وہ پڑھ نہیں سکتا. اس کے اندر زیادہ پروگریس نہیں ہے. آپ ایک کتے کو اپنے گھر میں 10 سال بھی رکھو, 10 کتابیں بھی پڑھا دو, اس کے اندر کوئی پروگریس آنے والی نہیں ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے. یعنی اگر یہ تربیت نہیں پا رہا تو یہ ملعون ہے, کیونکہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا. لیکن اگر ڈیلی بیسس پہ اس کی تربیت آ رہی ہے, یعنی جب 20 سال کا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا, آج 50 سال کا ہے تو ایمان کے کتنے درجے پر ہے؟ کیا ڈیلی بیسس پہ تیرا ایمان بڑھ رہا ہے؟ کیا ڈیلی بیسس پہ تیری روحانیت بڑھ رہی ہے؟ اور روحانیت کب بڑھے گی؟ جب تو تربیت حاصل کرے گا. اب تربیت کیا ہے؟ حیوان بھوک کو بجھانے کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے. اب بھینس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جو کھا رہی ہے وہ اپنے مالک کا کھا رہی ہے یا غیر کا کھا رہی ہے. اگر تو بھی یہی کرے کہ بھوک کو بجھانے کے لیے صرف کھانے کی تلاش میں نکلے, اللہ نے کہا نہیں تو انسان ہے, دیکھ کا کھا, اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے. جس میں یہ تمیز ختم ہو جائے کہ وہ حق اہل بیت کو کھا رہا ہے یا اپنا حق کھا رہا ہے, وہ مقام حیوانیت پر ہو کر قیامت میں ظاہر کیا جائے گا. یہ جنہوں نے اہل بیت کا حق کھایا, جنہوں نے سیدہ کا حق چھینا, جنہوں نے آل رسول کا حق چھینا, یہ قیامت کے دن انسانی شکلوں میں ظاہر نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ پوچھتا ہے وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان دیکھ کر کھائے, انسان دیکھ کر چنے, انسان دیکھ کر چلے, انسان دیکھ کر شادی کرے. یعنی ہر چیز میں تجھے تربیت کے ساتھ عمل کرنا ہے. کسی نے کہا کہ مولا کیا یہ ہم جو کام کر رہے ہیں, کمانے جاتے ہیں, بچوں کو تربیت دینے جاتے ہیں یا اسکول لے کر جاتے ہیں, کہا کہ یہ سارے کام تو حیوانات بھی کرتے ہیں, تو کیا ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا؟ کہا یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. وہ کام حیوان بھی کرتا ہے, وہی کام تو بھی کرتا ہے. اب ان کاموں کا اجر کب ملے گا؟ جب یہ کام اس سمت میں چلیں گے, اس راہ میں چلیں گے جو پروردگار عالم نے کہا ہے, تو تجھے انسانی اجر ملے گا. اب کوئی کہے کہ مولانا یہ جس نے لائٹ بنائی کیسے خدا اجر نہیں دے گا؟ یہ لائٹ ہے تو ہم مولانا کو دیکھ رہے ہیں, لائٹ ہے تو لاؤڈ چل رہا ہے, لائٹ ہے تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تو اللہ اجر دے گا, لیکن اسے اجر حیوانی دے گا, اجر انسانی نہیں دے گا. اجر انسانی اسے دیتا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, جو ایک ہدف اور ایک مقصد کو لے کے چل رہا ہے, اسے اجر انسانی ملے گا. تبھی فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ, جو رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. حیوان جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اسے تمیز نہیں ہوتی حلال و حرام ہے, لیکن اے انسان جب تو رزق کی تلاش میں نکل, رزق کی تلاش میں نکلنا تو ایک حیوانی فعل ہے, لیکن حلال و حرام کو دیکھنا یہ انسانی عمل ہے. کہ ہم نے کہا کہ مولا علی کا اس سے سروکار نہیں ہے, تو کون سا کام کرتا ہے؟ وہاں یہ کاموں میں جو ہم نے لیول بنا دیے نا, کہ فلاں ڈاکٹر ہے, فلاں انجینئر ہے, فلاں دکاندار ہے, فلاں ریڈی والا ہے, خدا کی نگاہ یہ نہیں ہوتی. اللہ یہ دیکھتا ہے جو کما کر لا رہا ہے وہ حلال لا رہا ہے یا حرام لا رہا ہے. میں سمے تمار ریڈی لگاتے تھے, لیکن علی کی نگاہوں میں باعث فخر تھے. آج جوان کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ 25 سال کی عمر ہو گئی, 30 سال کی ایج ہو گئی, لیکن مجال ہے کہ یہ نوکری کرے, یہ اسی انتظار میں ہے مجھے 2.5 لاکھ کی نوکری ملے, 3 لاکھ کی نوکری ملے تب میں کروں گا. مولا فرماتے نہیں, کام کی تلاش میں نکل. کام آر نہیں ہوتا, ننگ نہیں ہوتا, کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. جو گھر پہ بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہو, یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے. جب جوان ہو, اللہ نے طاقت دی ہے, کب تک اپنے ماں باپ کا کھاؤ گے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. تمہارا کام ہے رزق حلال کی تلاش میں نکلنا, اللہ کا کام ہے تیرے رزق کو برکت عطا کرنا. چھوٹا سا سرمایہ 2 لاکھ 3 لاکھ کی کوئی چھوٹی سی دکان بھی کھول لے, بس تو رزق کی تلاش میں نکل, حلال کی تلاش میں نکل. کیوں مولا فرماتے کوے کی طرح صبح نکل اور شام جلدی گھر واپس آ جا. کبھی ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں کیونکہ ہماری سوچیں بدل گئی ہیں. ہماری تربیت اہل بیت کے چینل سے نہیں ہو رہی.
یہ تربیت لبرل چینل سے ہو رہی ہے، سیکولر چینل سے ہو رہی ہے، یعنی زبانوں پر نام حسین ہے لیکن ذہنوں میں فکر طاغوت ہے۔ جب تک فکر کو نہیں بدلو گے تب تک زندگی میں وہ سکون نہیں آئے گا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلی چیز آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان کا مطلب انسان ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے وجود کو لامحدود تربیت دے۔ اب تربیت ہم کس ماحول میں پائیں گے یہ دوسرا نقطہ ہے کہ مولا نے مثال دی کہ عالم برزخ اور عالم دنیا ایسے ہی ہے جیسے شکم مادر اور دنیا۔ شکم مادر کتنی چھوٹی ہے، دنیا کتنی بڑی ہے۔ اب دنیا سمجھو شکم مادر ہے اور برزخ اس کائنات سے 100 ملین ٹائم بڑی ہے۔ شکم مادر میں بچہ کتنی لذتیں لیتا ہے، وہ ماں کے خون سے اس کا تغذیہ ہوتا ہے، لیکن شکم مادر سے باہر کتنے ذائقے ہیں، لامحدود لذتیں۔ اسی طرح دنیا میں جتنی لذتیں ہیں اس سے زیادہ لذتیں کہاں ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ قرآن کہتے ہیں آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اس کی لذتیں کا اس کائنات سے بہت زیادہ ہے۔ اسی کئی روایات میں اگر بندہ ایک جھلک دیکھے عالم برزخ کی، فرماتے اگر خدا کہتے ہیں اگر میں جنت کی خوشبو دنیا میں رہنے والوں کو سگا دوں تو دنیا والے سارے مر جائیں۔ ایک تجلی کسی نے مولانا ایک منٹ امام کی مثال پہ غور کرو، ساری چیزیں باتیں ہو جائیں گی۔ تو بالکل ایسے ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت کو کمانا ہی نہیں، ہم اس شام جنت کے لیے بھی تیار نہیں، یہاں پہ ہمیں تیار ہونا۔ اگر تو یہاں پہ تیار ہو کے وہاں نہیں گیا، وہاں کی لذتوں کا مقابلہ وہاں کی لذتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تجلی کرتا ہے، قوم جل جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مطلب نبی میں برداشت تھی، قوم میں برداشت نہیں تھی۔ تو بالکل ایسے ہے جو بچہ نیا نیا پیدا ہوتا ہے، کیا آپ بچے کو پیدا ہوتے ہی گوشت کھلا دو، کھائے گا تو مر جائے گا۔ ہم پیدا ہوتے اسے سخت کھانا دو گے بچہ مر جائے گا۔ پہلے وہ نرم چیز کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، دودھ کے بعد آہستہ آہستہ اسے ماں ہلکی دیتی ہے، روٹی دینے کے بعد اس کے آہستہ آہستہ دانت نکلتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرا کھانا کھانا شروع کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر فی الفور اللہ کے ملائکوں کو آپ دیکھ لو برداشت نہیں کر پاؤ گے، جنت کی لذتوں کو دیکھو گے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ، دوسرا درجہ اسی بچے کی طرح جس طرح ماں اس بچے کو تیار کرتی ہے اور اس کا جسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بالغ ہوتا ہے اور وہ دنیا کی لذتوں کو پانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اسی طرح خدا تجھے دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ دنیا میں تو خود کو بلوغ عقلی تک پہنچا، تیری روح اتنی بلندیوں پہ پہنچے۔ جس طرح آیت اللہ العظمیٰ تباہی اسی دنیا میں ملائکوں کو دیکھا کرتے تھے، اسی دنیا میں بندہ دیکھ سکتا ہے۔ کئی ایسے اعمال ہیں اگر انسان انجام دے تو انسان اللہ کے ملائکوں کو، وقت ملا تو کل کی مجلس میں ایک دو عمل بھی آپ کو بتا دوں گا اگر انسان کرے، لیکن توانائی تو ہو نا، ایسا نہ ہو یا ملائک کو دیکھا فوراً اٹیک آ گیا بندہ ہی مر گیا، فائدہ کیا؟ تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، تمہارے اندر وہ برداشت ہی نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا امام زمانہ کو دیکھیں، اگر واقعاً مولا اپنا حقیقتاً وجود کسی کو دکھائیں کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ امام کے نور کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ان کی ہیبت کو برداشت کرتا ہے، نہ ملائکۃ اللہ کو برداشت کرتا ہے۔ رسول خدا پہ وحی نازل ہوتی تھی، حالات نبی کے بدل جاتے تھے کیونکہ تجلی پروردگار عالم اتنی سخت ہے۔ اس تجلی کے لیے، اس ملاقات خدا کے لیے تم نے خود کو تیار کرنا ہے۔ ہم نے کہا شکم مادر میں خدا بچے کو ہاتھ دیتا ہے لیکن شکم کے لیے نہیں، پاؤں دیتا ہے شکم کے لیے نہیں، کیونکہ اس نے نہ پیٹ میں چلنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ اس نے ہاتھوں کی حرکت کرنی۔ ہاتھ دے پیٹ میں رہا ہے لیکن کہاں کے لیے دے رہا ہے؟ دنیا کے لیے دے رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کئی چیزیں خدا تجھے یہاں دیتا ہے لیکن یہاں کے لیے نہیں دیتا، کہاں کے لیے دیتا ہے؟ عالم برزخ کے لیے دیتا ہے۔ اس عالم کے لیے تو نے خود کو تیار کرنا ہے۔ تیسری چیز ہم نے بتائی کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، عالم جبروت سے عالم ناسوت میں آئے ہیں، پھر ہم نے سفر کرنا ہے اوپر کی طرف، پھر یہ روح اوپر کی طرف جائے گی،
میں نے اس سال انشاءاللہ وہ ہم تیار کر دیں گے، اپنے چینل پر بھی رکھ دیں گے، کئی ایران کے ایسے لوگوں کے انٹرویوز ہیں، فورن ملک کے لوگوں کے انٹرویوز ہیں جو کوما میں گئے اور ان کی روح بدن سے نکلی، انہوں نے عالم برزخ کا ہلکا پھلکا سفر کیا، پھر واپس آ گئے۔ جو گنہگار تھے وہ کہتے ہیں ہم ایک بلیک ٹنل سے گزرتے تھے، جو نیک لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہم ایک وائٹ ٹنل سے گزرتے ہیں۔ کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہمیں موت نہ دے، ایسے ہی اوپر بلا لے، یہ سائنٹیفکلی نہیں ہو سکتا، آپ اوپر جائیں سے۔ برزخ تو بہت دور ہے۔ اگر کوئی بندہ مثلا مریخ پہ جانا چاہے، چاند کتنے فاصلے پر ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے نوری اتنے سال لگیں گے کہ بندہ مثلا سورج تک جا کے پہنچے۔ سورج اتنا انسان سے مثلا دور ہے۔ کئی ایسے ستارے ہیں جو انسان سے اتنے دور ہیں کہ آپ کو مثلا 2000 نوری سال، لائٹ سیئر جیسے بولتے ہیں، وہ آپ کو لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے۔ اب کہتے ہیں اگر ہم کوئی ایسا جہاز بنا بھی دیں جس کی آج کے جو جہاز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے، مثلا گاڑی کی سپیڈ میکسیمم 220 ہوتی ہے، جہاز کی سپیڈ ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں ہمیں اس سپیڈ کو لاکھوں اور ملینز میں بڑھانا پڑے، مطلب جہاز اتنی سپیڈ کے ساتھ جائے تب جا کے اتنے ہزاروں سالوں کے بعد اس سیارے پہ پہنچے گا۔ اب کہتے ہیں انسان اگر یہ جسم لے کے جہاز میں بیٹھے اور اتنی سپیڈ سے اوپر جائے تو انسان کا جسم کیا ہو جائے؟ ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ اس جسم میں طاقت نہیں ہے اتنی سپیڈ کو کیا کر سکے، برداشت کر سکے۔ اب اللہ نے آپ کو اوپر بلانا ہے، جسم کے ساتھ اللہ بلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ یہ اتنے سپیڈ سے سفر طے کر سکے۔ سب سے زیادہ جو سپیڈ آج سائنٹیفکلی ثابت ہے وہ سپیڈ لائٹ کی سپیڈ ہے۔ مثلا سورج جب نکلتا ہے چند منٹ میں ہزاروں ملینز آف ایئرز کا فاصلہ منٹس میں طے کرتی ہے سورج کی کرنیں جو زمین پہ آ کے پڑتی ہیں۔ تو مطلب اس وقت سب سے زیادہ جو سپیڈ ہے وہ کس کی ہے؟ نور اور لائٹ کی سپیڈ ہے۔ اور لائٹ سے زیادہ اگر کسی کی سپیڈ ہے وہ روح کی سپیڈ ہے۔ روح اتنا شفاف ہے، روح اتنا بسیط ہے، روح مجرد ہے، یہ سب سے زیادہ سپیڈ میں جاتا ہے۔ لیکن سارے لوگ کہتے ہیں جب بدن سے ہماری روح نکلی تو ہمیں مثلا ایسے لگا کہ ہمیں 10 منٹس لگے ہیں، 15 منٹس لگے ہیں عالم برزخ میں پہنچنے میں۔ یعنی ہر بندے کی جب روح نکلتی ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ اوپر جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں جا کے وہاں پہ نعمتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ یعنی بدن کے ساتھ جانا ویسے ہی ناممکن ہے، اور کیونکہ یہ کل شیء یرجع الی اصلہ، معصوم فرماتے ہیں ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ جسم جہاں سے بنا تھا وہیں جائے گا، روح جہاں سے آئی تھی وہیں پلٹ کے جائے گی۔ یہ اللہ کی اصول ہے کہ جو چیز جہاں سے بنی ہے وہیں چلی جائے گی۔ آپ پوری زندگی جسم کو کس چیز سے بناتے ہو؟ سبزیوں سے، پھلوں سے، گوشت کھاتے ہو، خون بنتا ہے جس سے جسم آہستہ آہستہ گرو اپ کرتا ہے، اور واپس زمین اللہ کو کہتی ہے خدا یہ مجھ سے بنا تھا، یہ امانت میری طرف واپس پلٹا دے۔ تو جب بندہ مر جاتا ہے، اصل مرنے کے بعد دفن کرنے کا فلسفہ یہی ہے، ہم جلاتے نہیں ہیں، ہم سمندر میں نہیں ڈالتے، ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ زمین سے بنا تھا، اور مومن امین ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی امانت دی جائے امانت داری میں خیانت نہیں کرتا، کیونکہ جسم زمین سے بنا تھا واپس زمین میں جاتا ہے، اور روح کیونکہ عالم جبروت سے آئی تھی واپس سفر کر کے عالم جبروت میں جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ نے ایک نشانی آپ سب کے اندر رکھی، وہ تھی کہ ہر انسان انلمیٹڈ سے محبت کرتا ہے، اسے زندگی میں کسی بھی جگہ سکون نہیں ملتا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ اتنے پیسے مجھے مل گئے انف ہے، نہیں، جتنا ملتا جائے گا خواہش اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی، کیونکہ یہ اس کا خاصہ ہے۔ روح ہمیشہ اس چیز کو پسند کرتی ہے جو لامحدود ہے، کیونکہ روح خود لامحدود ہے، وہ کسی لامحدود سے مل کر آئی ہے، لہٰذا یہ خواہش بھی کسی لامحدود کی کرتی ہے۔ لہٰذا یہ خواہش بتاتی ہے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو اس مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک تو ہم پہنچے۔ اب میں نے اس دانے کی تربیت کر لی، یہ نفخہ الہی جو میرے اندر ہے، میں دو چیزوں کا مجموعہ ہوں، جسم اور روح۔ روح نفخہ الہی ہے، اس میں یہ توانائی موجود ہے کہ یہ سلمان فارسی بنے، یہ بحر العلوم بنے، یہ سید ابن طاووس بنے، یہ ولی بنے، اتنی ترقی کرے کہ ملائک اس کے خادم بن جائیں، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ جو کچھ کرتی ہے اپنے ارادے سے کرتی ہے، نفخہ الہی ہے۔ لیکن اس وقت یہ دانا ہے، جس طرح سیب ایک دن دانا تھا لیکن سیب بنا،
اب سوال یہ ہے، میں نے اس نفخ الہی کو سیب بنانا ہے، انسان کامل کا سفر طے کرنا ہے، کمال مطلق کی طرف جانا ہے، کیسے جاؤں گا؟ بالکل اسی طرح جس طرح سیب کا دانہ سیب بنا، آم کی گٹھلی آم بنی۔ کیسے بنی؟ آپ نے اسے مٹی میں ڈالا۔ کوئی بھی دانہ لے کر آؤ، ممبر پہ رکھو، سیب بنے گا، ہاتھ پہ رکھو، سیب بنے گا۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مٹی کی ضرورت ہے۔ سخت مٹی نہیں، نرم مٹی۔ تبھی کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں ان دلوں کی آواز سنتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے اور نرم دل ہیں۔ یہ اس دانے کو زمین میں ڈالنے کے لیے آپ کو ذکر حسین اللہ نے نصیب کیا۔ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کرتا ہے، زیادہ رویا کرو، کیونکہ رونا دل کو کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے۔ جب دل نرم ہوگا تو اس کے اندر دانا جائے گا، اور جب دانا جائے گا تو گریہ حسین کا پانی ملے گا۔ دنیا کا بہترین پانی اشک غم امام حسین ہے، کہ کل میں نے کہا امام زمانہ کی بھی زیارت نصیب کرانی ہے نا، تو ڈیلی کم از کم 5 منٹ 10 منٹ امام حسین پہ گریہ کیا کرو، اس کا اتنا ثواب ہے۔ گریہ امام حسین، دل نرم ہوتا ہے، اس سے دل متصل ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہے، یہ جو دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہو، اسے زیادہ ڈیپ بھی نہیں ڈالنا۔ اگر ڈیپلی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ کبھی کاہن نہ بننا۔ یہ جو لوگ بالکل ترک دنیا کر دیتے ہیں، کبھی تو تارک کو دنیا بن کے بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس ایک بندہ کہے میں بڑا متقی ہوں، شادی نہیں کرتا، اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ میں دنیا میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دوں گا، مطلب اتنا ڈیپ چلا جائے۔ دانا بھی اگر زیادہ ڈیپ چلا جائے وہ کبھی بھی درخت بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا۔ تجھے زیادہ ڈیپ نہیں بنا، میں زاہد بنوں گا، میں خانہ نشین بن جاؤں گا، میں خانقاہوں میں چلا جاؤں گا، میں صحرا میں چلا جاؤں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، کبھی تو اس مقام علیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو دانے کو مٹی میں ڈالنا ہے، لیکن اتنا ڈیپ ڈالنا ہے، اتنا اندر ڈالنا ہے دانے کو کہ اس تک سورج کی روشنی پہنچ سکے، اس تک پانی پہنچ سکے، اس تک کھاد پہنچ سکے، اسے ہوا لگ سکے۔ مطلب تم نے اتنا خود کو باہر بھی نہیں رکھنا کہ یہ سورج کی روشنی تجھے جلا دے، یہ ہوا تجھے اڑا دے، اور اتنا ڈیپ بھی نہیں جانا کہ تو سورج کی روشنی اور یہ ظاہری انوائرمنٹ سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے۔ تو نے خود کو مڈ میں رکھنا ہے، جسے عدل کہتے ہیں، جسے حد وسط کہتے ہیں۔ تجھے بیچ میں چلنا ہے، نہ افراط میں جانا ہے نہ تفرید میں جانا ہے، بیچ کے راستے میں رہ کر تم ایک درخت بن سکتے ہو۔ یعنی عوام سے زیادہ دور بھی نہیں ہونا، اور عوام میں اتنا گھل مل بھی نہیں جانا کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، مومن کا رعا نہیں ہوتا، مچھر کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا لگی وہاں چلا گیا۔ دوسری چیز، دانا زمین میں صرف ڈالنا ضروری نہیں ہے، انوائرمنٹ کا دانے کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جب تک انوائرمنٹ میچ نہیں، آج ہماری کئی نسلیں، کیونکہ میں صرف پاکستان نہیں، جو عرائض آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ایک تجربہ لے کر پوری جہاں جہاں جاتا ہوں ڈیپلی چیزوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں۔ اب جو لوگ چلے گئے ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو جوان نسلیں باقی ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ رزق کی تلاش میں یورپ چلے جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں۔ کس کی تلاش میں؟ کس کی تلاش میں؟ اگر تو خالصتاً پیسے کی تلاش میں جا رہا ہے اور تربیت کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ رہا تو مقصد انسانی سے دور ہو رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ مجھے یہ پتا چلے کہ امریکہ میں ایک جاب ملنے والی ہے، بھائی تجھے ہر مہینے 15 لاکھ مثلاً 20-25 لاکھ تجھے تنخواہ ملے گی۔ میں نفخ الہی کے دانے کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ امریکہ لے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ دانہ اگر وہاں پہ جا رہا ہے، انوائرمنٹ میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ آپ آم کی گٹھلی اٹھاؤ اور کشمیر کی زمین میں ڈال دو، زمین تو بڑی اچھی ہے، انوائرمنٹ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا اور کول ہے، لیکن کیا وہاں پہ آم اگے گا؟ اس کے لیے تپتی زمین چاہیے، اس کے لیے سورج کی تیز روشنی چاہیے،
آج کئی لوگ وہاں پر گئے لیکن متاسفانہ نسلیں بچ نہیں پائی. سید فیملی مولانا 14 سال تک بیٹی پہ کنٹرول کیا لیکن 14 سال کے بعد بیٹی نے حجاب اتار دیا کیونکہ اتنی بزی لائف ہے. اس لائف کا جو معیار ہے وہ صرف مال کمانے کے لیے, اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. بندہ جاب پہ جاتا ہے, نماز ہی اسے 6 بجے شام کو نصیب ہوتی ہے کیونکہ ان کے تصور میں نماز ہے ہی نہیں. اسلام کہتا ہے شرابی کے ساتھ نہ بیٹھو, زانی کے ساتھ نہ بیٹھو, لیکن وہاں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہو وہ صبح شام ہفتے میں 2 دن ان کو ملتے ہیں, اس میں شراب بھی پیتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے وہاں گھر لو جو ہمسائے تیرے اچھے ہوں. وہاں ہر دوسرا تیسرا ہمسایہ زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے. دوسرا اسلام کہتا ہے قرآن اور اہل بیت کے بعد اللہ کی سب سے بڑی امانت اگر خدا نے تجھے دی ہے وہ تیری اولاد ہے. وہاں بچے اسکولز میں پڑھتے ہیں, سرکاری اسکول میں, پرائیویٹ اسکول کو والدین افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں یو کے کی مثال دیں, وہاں پر شیعہ اسکولز ہیں ہی نہیں. سیٹرڈے سنڈے ان کو ملتا ہے, وہاں پر کیا رکھتے ہیں, بچوں کے لیے مذہبی کلاسز رکھتے ہیں, وہ بھی بڑی زبردستی بچوں کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ بچوں کے لیے کھیل کود کا سامان رکھا جاتا ہے, فٹ بال اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. کچھ ہمارے اسلامی اپنے شیعہ مومنوں نے وہاں پہ بہت بڑا سمجھیں سوئمنگ پول بھی بنایا, کھیل کود بھی بنایا کہ کم از کم اس بہانے بچے آئیں اور تھوڑا دین سیکھ کے چلے جائیں. لیکن جس انوائرمنٹ میں, بار بار کہہ رہا ہوں, دانے کو انوائرمنٹ چاہیے. اگر تم نے صحیح انوائرمنٹ نہیں دیا, پانی تم بہترین دو گے, مٹی تم بہترین دو گے, لیکن اگر انوائرمنٹ غلط ہے یہ کبھی درخت بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا. اب جس اسکول میں بچہ پڑھے گا اس کے جتنے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں سارے زنا زادے ہیں. مومن مولانا میری بچی 5 سال کی ہے. اب اس کی ماں نے ماشاءاللہ اپنی بچیوں پہ میں نے بڑا ان کے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس ماحول میں بیٹھ کے, میں نے اور کوئی کام نہیں کیا, آن لائن حوزہ پڑھتی ہوں اور 24 گھنٹہ, کیونکہ اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں, انہی کی آخرت بنانا چاہتی ہوں. مطلب کچھ ایسے والدین ہیں جن کو بچوں کی تربیت کی فکر ہے. کچھ کہتے نہیں بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اچھا ماحول دے رہے ہیں, صفائی کا ماحول دے رہے ہیں, لگژری لائف اسٹائل دے رہے ہیں, بھائی اس کی تربیت کا کیا ہوگا؟ ایسے لگژری ماحول میں تو کئی بلیاں بھی رہ رہی ہیں. ایک بندہ مر گیا, اس نے ساری ملکیت کتے کے نام پہ کر دی. کتے کے نوکر اتنے زیادہ تھے, کوئی اس کو دہلا رہا ہے, کوئی اس کے لیے شیمپو لا رہا ہے, تو وہ بھی لگژری لائف جی رہا ہے نا. معیار تیری زندگی کا یہ نہیں تھا تو لگژری لائف جیے, ہدف زندگی یہ تھا تو اپنی تربیت کر سکے. تربیت کے لیے ماحول انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اب وہ بچہ اگر زانی شرابیوں کے ساتھ پڑھے گا, ظاہر ہے مینٹلٹی کیسی بن جائے گی. وہ 24 گھنٹہ بد حجاب لوگوں کو دیکھے گا, مینٹلٹی قبح گناہ ختم ہو جائے گا, بے حیائی کا قبح ختم ہو جائے گا. ابھی تو یہ بھی لایا گیا کہ بھائی کتابوں میں پڑھایا جائے. کہ آپ کو پتا ہے وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ فرانس کا قانون بن چکا مثلا حجاب پہ پابندی. پاکستانی اگر پاکستان بنا, ہم انڈیا سے کیوں بھاگے؟ اسی لیے بھاگے کہ بھائی انڈیا میں ہندو ہیں, آج ہندو حکومت ہے, انہوں نے اسکولز میں پابندی لگا دی بعض صوبوں میں کہ حجاب کے ساتھ آپ نہیں آ سکتے. اب ظاہر ہے اپنے معاش کے لیے, پیٹ کو پالنے کے لیے بعض خواتین نے کیا کیا, اسکول سے پہلے دوپٹہ اتار دیا اور باہر دوپٹہ پہن لیا. مطلب حجاب کی ویلیو کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. عورت کا اصل جہاد کیا تھا؟ وہ اپنے حجب و حیا کو باقی رکھے. مرد کا جہاد کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اس کے بعد ان کے لیے رزق حلال تلاش کر کے آئے. کہ مولانا 5 سال کی بچی ہے, 5 سال کی بچی, 5 ایئرز کی بچی کا اس کو دوسری بچیاں کہتی ہیں کہ تمہارا بوائے فرینڈ کون ہے. جن اسکولوں میں یہ سوچ ہے. کسی نے کئی وہاں کے مولاناز بھی مجھ پر اعتراض کیا, مولانا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ کنٹری پاکستان سے زیادہ اچھی ہے, پاکستان میں کرپشن ہے, پاکستان میں چوری ہے, پاکستان میں یہ ہے, پاکستان میں وہ ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہو, ملک تو اسلامی ہے, رہتے تو مسلمان ہیں, رزق حلال کی تلاش میں دگ دگ بھٹکنا نہیں پڑتا. وہاں کسی مولانا سے میں نے کہا یہاں تو ہر چیز میں خنزیر اور سور ہے, یہ بتائیے آپ نے خود کو کتنا بچا لیا ہے؟ تو مذاق میں کہنے لگے مولانا بچانے کی بڑی کوشش کی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے 25 سال میں نے ایک پورا خنزیر تو کھا لیا ہوگا. کہ کتنا بھی کوشش کروں یہ تھوڑا تھوڑا ہر چیز میں ڈالتے رہتے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 25 سال میں ایک تو میں نے کم از کم پورا کھا لیا ہوگا. بڑا مشکل ہے کیونکہ کفر کا ماحول ہے, آپ خود کو کتنا بچائیں گے؟ اب جو پہلی نسل یہاں سے جاتی ہے وہ تو بڑی مومن ہوتی ہے, پراپر نماز بھی پڑھتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, کیونکہ پاکستانی ماحول میں کیا ہوئی ہے, بڑی ہوئی ہے, والدین کی صحیح تربیت ملی ہے. لیکن وہ بچے جو وہاں پیدا ہوتے ہیں, ایک تو آپ لاکھ کوشش کرو گے, جب بچہ بڑا ہو جائے گا واپس نہیں آئے گا.
ہالینڈ کے مومن کہتے ہیں مولانا یہاں پہ ان کے ایڈمنسٹریشن نے میٹنگ کی کہ بھائی تم ان کو نیشنلٹیز دے رہے ہو، یہ کماتے یہاں پر ہیں، پیسے سارے پاکستان بھیج دیتے ہیں، کماتے ہمارے ملک میں ہیں، پراپرٹیز پاکستان میں بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم گھبراؤ نہیں، ہمارا ان پہ فوکس نہیں ہے، جتنی پراپرٹیز بنانی ہے پاکستان میں بنائیں، جب یہ مر جائیں گے ان کے بچے بڑے ہوں گے سب کچھ وہاں بیچ کے پھر واپس یہاں لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کی کنٹریز کو کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نسلیں یہاں پہ نہ رکیں۔ ہم کس چیز سے انسپائر ہوتے ہیں؟ لگژری لائف اسٹائل سے انسپائر ہوتے ہیں۔ ہم کس چیز سے انسپائر ہوتے ہیں؟ وہاں کے اچھے لیونگ لائف سے انسپائر ہوتے ہیں نا۔ دین تو ہے نہیں، ایمان تو ہے نہیں۔ دوسری چیز کہا کہ مولانا یہاں پر جھوٹ نہیں بولتے انگریز، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہر معاشرے کی خوبیاں تو برائیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو جڑ سے ہی انسان کے ایمان کو تباہ ہو برباد کر دیتی ہیں۔ کافی برائیاں ہیں جو میں اس ممبر سے بتا نہیں سکتا، لیکن بیسک چیز کی طرف اشارہ کروں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اسلامی معاشرے میں آپ کے پاس کیا ہے اور کفر کے معاشرے میں آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے قیمتی ترین چیز آپ کی اولاد ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کماتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اگر نسلوں کی تربیت نہیں کرو گے، نسلیں تمہاری، پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، گھر آ جائے گا، وہ بھی کیسا پیسہ جو مورگیج پہ لو، گھر بھی قسطوں پہ، گاڑی بھی قسطوں پہ، 25 سال محنت کر کے تم قرضے اتارتے ہو، آخر میں دنیا سے چلے جاتے ہو، اپنے بچوں کو کس ماحول کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ رسول خدا کی سخت ترین حدیث ہے، جس نے دنیا کی محبت میں اپنی بیٹی کی کسی ایسے سے شادی کروائی کہ اگر یہ مر جائے گا لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ قتل سے مراد نہیں اس نے بیٹی پہ چھری چلا دی اور خدا نہ خواستہ اسے مار دیا، قتل کا مطلب یہ ہے اپنی بیٹی کو گمراہی میں ڈال دیا۔ یہ دیکھا کہ فلاں صاحب مالدار ہے، بیٹی دے دو، مالدار ہے، بڑا گھر ہے، مالدار ہے، سیاستدان کا رشتہ دار ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بیٹی دے دو۔ اب ظاہر ہے وہ شرابی، وہ زانی، اس کی نسل جو بڑھے گی اس شخص سے وہ کیا نسل بنے گی؟ اللہ معجزہ کرے خاتون بے انتہا نیک ہو تو نسل کو سنبھال سکے۔ آپ متعدد کیس لا سکتے، مولانا بندہ بڑا خراب تھا لیکن نسل اچھی بن گئی، وہ یونیک کیسز ہوتے ہیں، 2 3 4 5 کیسز ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اگر دیکھا جائے اصول کبھی بھی جز پہ نہیں بنتے، کل پہ بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں یونیک کیس دیکھوں، اب ہو سکتا ہے کسی نے کہا مولانا ایک دنیا کا ملک ہے وہاں پہ ہم نے کوے سفید بھی دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے 4 کوے سفید بھی ہوں، لیکن جب اکثریت کالی ہے تو بولا کیا جاتا ہے کوے سارے کالے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 لوگ گندے ماحول میں کیا ہو جائیں، سدھر جائیں، لیکن اکثریت کیا ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس پہ یہ اولاد کی بیٹی کا قتل کا مطلب یہ ہے تم نے بیٹی کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی مرد کے لیے اتنی پابندی ہے۔ حیوان جب حیوان سے جنسی تعلق بناتا ہے وہ تقوی نہیں دیکھتا، اور اگر تو بھی شادی کرتے وقت تقوی اور دین نہیں دیکھ رہا ابھی تک کمال حیوانی پر ہے۔ کمال انسان یہ ہے کہ تعلق بھی بنا لیکن ایسا تعلق بنا جس کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے۔ مولا علی نے شرطیں بیان کی ہیں، جناب عقیل کو کہا کہ میرے لیے زوجہ تلاش کرو، صفت بتاتی، حسب دیکھو، نسب دیکھو، قبیلہ ایسا ہو جو شجاع ہو۔ کہ علی اتنی سختی، فرمایا کیونکہ مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے۔ یہ نشانیاں معصومین کیوں بتا رہے ہیں؟ اور دشمنان اہل بیت جب سیدہ بی بی جاتی ہیں کبھی کہتے ہیں اے غلام، آزاد کردہ غلام کی نسل، مولا علی جب اس کو جواب دیتے ہیں اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی نسل۔ بار بار نسلوں پہ غور کیوں کیا جا رہا ہے؟ شجر ملعونہ، شجر طیبہ کیوں اشارے کیے جا رہے ہیں؟ اگر نسلیں خراب ہیں، جینیٹکلی پرووڈ ہے، سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ والدین کی جو گندی عادتیں ہیں وہ نسلوں میں کیا ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ اب ایک بندہ اتنی محنت کرے اپنے والد کی گندی عادتیں اپنے وجود سے نکال دے، یہ تو ایک ہر انسان کی پرسنل ایک محنت ہے کہ وہ اپنے اندر سے نکال دے، لیکن جرنلی کون سے اثرات پڑتے ہیں؟ تو فرمایا اگر تو کسی غلط بندے کو بیٹی دیتا ہے تو اس کا قاتل ہے۔ قاتل کیوں ہے؟ من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے کائنات کو زندگی دی، جس نے ایک انسان کو مارا گویا پوری کائنات کو مارا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے یہاں مارنے سے مراد اس کو گمراہی میں ڈالنا ہے۔ اگر تم نے ایک اپنی نسل کو گمراہی میں ڈال دیا تو قاتل نسل ہے، تو اپنی بیٹی کا قاتل ہے، تو اپنے بیٹے کا قاتل ہے۔ تو یہ اہل بیت کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک تو اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کرے گا تب تک تو انسان نہیں کہلائے گا۔ حسین نے کربلا میں کون سی نسل دی؟ کتنی تربیت کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔
یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ ہم مسلمانوں کو یہی بتاتے ہیں بھائی ہم اہل بیت لاتے ہیں، تو ان کی گھر کی تربیت دیکھ، اور مقابل میں دشمنان اہل بیت کے گھروں کی تربیت دیکھ۔ باپ کی تربیت کا پتہ اس کے بیٹے سے لگتا ہے۔ یزید کی اگر اچھی تربیت نہیں تھی تو اس کا مربی کون تھا؟ اور حسین کی اگر تربیت یہ ہے تو اس کا مربی کون ہے؟ اکبر کی تربیت یہ ہے تو تربیت کرنے والا کون ہے؟ تو اگر تو کسی کو نیک ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی نیک پھل بھی دکھا ہمیں، صرف تمہارے کہنے سے کوئی نیک نہیں بن جاتا۔ تربیت بتاتی ہے کہ بندہ کتنا عالم تھا، کتنا اچھا مربی تھا۔ تو میرے عزیز نسلوں کا خیال کریں، ان ماحولوں میں نسلیں صحیح پنپتی نہیں ہیں۔ ایک نسل بچاؤ گے، 2 نسلیں بچاؤ گے، لیکن 2 خوبیاں جو آپ کے معاشرے میں وہ کون سی؟ یہاں ماحول کتنا بھی برا ہو، اسلام کی چند ولایتیں ہیں جو اللہ نے واجب کی ہیں۔ سب سے پہلی ولایت اللہ کی ولایت سمجھتے ہیں نا، حکومت خدا۔ نماز پڑھتے ہو کیونکہ اللہ کی ولایت میں، گناہ سے بچتے ہو اللہ کی ولایت میں۔ اگر اللہ کی ولایت میں نہیں ہو تو گناہ کرو گے، لیکن اگر ولایت خدا کو تم نے ایکسیپٹ کیا، جب کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، یعنی میں اللہ کی ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، حکومت الہی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، جو خدا کہے گا، جو اس کی حکومت میں قانون ہوگا، اس قانون کو میں کیا کروں گا؟ اوبے کروں گا۔ دوسری ولایت رسول کی ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول کی ولایت بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے اللہ کی ولایت واجب ہے۔ تیسری ولایت وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس کی اطاعت بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے رسول کی اللہ کی اطاعت واجب ہے، وہ مولا امیر المومنین ہے۔ چوتھی ولایت کس کی ہے؟ چوتھی ولایت پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، مومن نے جواب دیا چوتھی ولایت ہے ماں باپ کی ولایت۔ اف تک نہ بولو اپنے ماں باپ کہ جب باپ یا ماں کو دیکھو بالرأفت والرحمہ، کہ مولا میں بیٹھ بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ امام نے کہا ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، عبادت ہے، غصے میں نہیں، رأفت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، بس ایسے دیکھتے رہو تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ باپ جو کہے واجب، ماں جو کہے واجب، اطاعت کرنا تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ بیٹی باپ کی ولایت میں ہے، بغیر اجازت کے شادی نہیں کر سکتی، وہ کس کی ولایت میں ہے؟ والد کی ولایت میں ہے۔ اب پانچویں ولایت کس کی ولایت ہے؟ یہاں پہ عورتوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جب عورت باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، اب اس کے اوپر کس کی ولایت ہے؟ شوہر کی ولایت ہے، اور اتنی سخت ولایت ہے کہ کہے کہ باپ اس کا کہے کہ بیٹی یہ کرو، لیکن شوہر کہے کہ نہ کرو، کس کی سنے گی؟ شوہر کی، کیونکہ اب اس کی ولایت میں آ گئی ہے۔ حاکم ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جن قوموں کی لیڈرشپیں بڑھ جاتی ہیں وہ قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، جس گھر میں بھی لیڈرشپ بڑھ جاتی ہے وہ گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم بچپن سے مثال سنتے تھے نا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ غلط مثال ہے، شوہر ڈرائیور ہے۔ یہ ایکوالٹی کا جو تصور لایا جا رہا ہے اسلامی تصور نہیں ہے۔ بھائی یہ گاڑی ہے، چلانے والا ایک ہوگا نا، 2 تو نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بولے میں چلاؤں گی، یہ بولے میں چلاؤں گا، وہ ہینڈل کو ادھر کھینچے، یہ ہینڈل کو ادھر کھینچے، آخر میں گاڑی بھی گئی اور دونوں خود بھی گئے۔ وہ گھر ڈپریشن، انزائٹی، پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ ایک بندہ گاڑی چلا سکتا ہے، دونوں بندے گاڑی نہیں چلا سکتے۔ گھر کے اندر کس کی ولایت ہے؟ شوہر کی ولایت۔ بچوں پر کس کی ولایت ہے؟ ماں باپ کی ولایت۔ یہ نعمت آپ کو پاکستان میں ملی ہوئی ہے۔ یہاں بچہ غلطی کرے نا، کان سے پکڑو، باپ کی ولایت ہے نا، ڈانٹ بھی دو، پکڑو بھی، سختی بھی کرو، جو اسلامی اصول ہیں 1 سے لے کے 7 تک بادشاہ، 7 سے لے کے 14 تک غلام، اس کے بعد تیرا وزیر ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی کوئی غلطی کر دے، شوہر سختی کر سکتا ہے نا، حجاب نہ کرے سختی کرے، نماز پڑھتی نہیں سختی کرے اس پہ۔ اسی طرح بچوں پر یہ واجب ہے ماں باپ پر کہ اب سختی کا مطلب ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دے، سختی کا مطلب ہے اپنے طریقے سے سختی ہوتی ہے، جس طرح بچوں کو خرچی دی جاتی ہے، فیس دی جاتی ہے، اس کو تھوڑا کم کر دے، ہاں تھوڑا ڈانٹ بھی بندہ سکتا ہے،
ہلکی پھلکی سختی جس طرح بولتے ہیں، جس کی اجازت شریعت میں موجود ہے، یہاں آپ کر سکتے ہو. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں جب آپ نے بچے لے جاؤ گے، وہ بچہ اسکول جاتا ہے نا، ٹیچر بولتی ہے اگر ولایت چلائے بھی نا فون مجھے کر دینا، ہم بتا دیں گے اس کی ولایت کتنی چلتی ہے. ایک بیوی نے شوہر پہ کیس ڈال دیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زبردستی کے لیا، پولیس نے کہا 14 مائل بیوی کے گھر کے قریب نہیں جاؤ گے، خرچہ بھی دو گے قریب بھی نہیں جاؤ گے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا آپ کا، اتنا بڑا الزام آپ پہ لگ گیا؟ کہ مولانا کچھ بھی نہیں، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بابا گزر گئے دنیا سے، ماں پاکستان میں اکیلی ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان چلو. میں نہیں چلتی. میں نے کہا میں تیرا شوہر ہوں، میری اطاعت تیرے اوپر واجب ہے، میری ماں وہاں پہ اکیلی ہے، اس کی خدمت کرنا میرے اوپر واجب ہے، جس نے پال پوس کے مجھے پیسے دیے میں یہاں تک پہنچا ہوں. کہا میں نہیں چلتی. کہا تھوڑی بحث ہو گئی، اس نے صبح پولیس کو فون کر دیا. اب کہنا بچے میں لے سکتا ہوں، میں یہاں پہ آ سکتا ہوں. بچوں پہ آپ کی وہاں ولایت میکسیمم 12 ایئرس 14 ایئرس، اس کے بعد بچے آپ کے نہیں ہیں. وہاں ولایت حکومت کی چلتی ہے، آپ کی ولایت نہیں چلتی. وہاں خدا نخواستہ بیوی بول دے میں شوہر کو چھوڑ رہی ہوں اور کہیں اور جا رہی ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے ایک ریٹائرڈ فوجی کو جو بہت بڑی رینک پہ تھا پاکستان میں، اچھے خاصے رینک والوں سے اس کی دوستی تھی، میں نے لٹرلی اس کو روتا ہوا دیکھا، روتا ہوا. جس گھر میں وہ رہ رہا تھا وہ پاکستانی کوئی 20-25 کروڑ کا سمجھو گھر تھا، 25 کروڑ کا گھر تھا. جو گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی تھیں، ہر گاڑی کوئی پاکستانی کوئی 8-9 کروڑ کی گاڑی تھی، 4 گاڑیاں کھڑی. اتنا بڑا گھر کہ جس میں آپ فٹ بال بھی کھیل لو، اور اس پورے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا. اور رو کیوں رہا تھا کہ بیٹی کو ہر میں نے نعمت دی، لیکن جب 18 سال کی ہوئی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. وہاں یہ نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، کیونکہ وہ تربیت ہی نہیں دی جاتی، وہ ماحول ہی نہیں بنایا جاتا. اب کئی لوگوں نے کہا مولانا کیا پھر ہم میں سے کوئی وہاں پڑھنے نہ جائے، کام کرنے نہ جائے؟ دیکھو رزق کی تلاش میں نکلنا عیب نہیں ہے، وہاں پڑھنا عیب نہیں ہے، لیکن وہاں اپنے بچے کبھی نہ لے جایا کرو. وہاں کماؤ، پیسے کہاں بھیجو؟ پاکستان میں بھیجو. ہمارے ایک دوست 6 مہینہ وہاں کام کرتے ہیں، پھر 6 مہینے پاکستان آ جاتے ہیں. مطلب ان چیزوں کو مینٹین کرو. تمہارا ہدف مال نہیں ہونا چاہیے. سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تمہاری اولاد ہے. اولاد کو بچاؤ. جب مقصد مال بن جائے، جب مقصد لگژری لائف اسٹائل بن جائے. ایک ایرانی خاتون، ایران کی بہت بڑی ایکٹر، نام اس کا نازنین تھا، وہ جرمنی چلی گئی. اور جب جرمنی گئی تو نیشنلٹی کے چکر میں شیطان کتنا انسان کو گمراہ کرتا ہے. ہمارا پارا چنار کا مومن آن ڈیوٹی ہاسپٹل میں 70,000 روپیہ تنخواہ تھی. یہ آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 70,000 کی تنخواہ. لیکن شیطان جب کسی کے دل میں کسی چیز کی محبت کو ڈالتا ہے، باسو فرماتی ہے چیک کرو کہیں غلط محبتیں تمہارے دل میں نہ آ جائیں. یہ غلط محبتیں تمہارے ایمان، تمہارے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اب غلط محبت، کیونکہ ہر بندہ پارا چنار سے آسٹریلیا جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے بھی آسٹریلیا جانا. رشتہ داروں نے سمجھایا بھائی 70,000 کی جاب ہے. کہا نہیں، جنت ہے تو آسٹریلیا، وہاں جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. میں نے کہا انسان لامحدود کے پیچھے ہوتا ہے نا. اب اگر یہ لامحدود غلط مقصد بن جائے، اسے یہ پتا نہ ہو کہ میرے اندر جس چیز کا عشق ہے وہ خدا کا عشق ہے، اگر یہ دنیا کے عشق میں چلا جائے. اب بیچارہ وہاں چلا گیا، کشتی کے ذریعے گیا، کشتی میں ڈوب کے وہیں مر گیا. گھر والے وہیں کے وہیں رہ گئے، نوکری گئی. یعنی خود اپنی جان کا کیا بنا؟ قاتل بنا. یہ ایرانی ایکٹر جب جرمنی پہنچی، انہوں نے اس کو نیشنلٹی نہیں دی. اب ظاہر جب آپ ریفیوجی اسائلم کرتے ہیں، آپ کو بہانہ 100 جھوٹ بولتے ہیں لوگ. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اگر جھوٹ میں فائدہ بھی ہونا، ہمارا شیعہ بولتا نہیں ہے. جھوٹ بول کے دنیا حاصل کر رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے. ہاں چند جگہوں پہ جھوٹ کی اجازت ہے. کہاں پر؟ جان بچانی ہو، کسی کی عزت بچانی ہو، عزت گوانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا. ہاں وہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہو. 2 مومنوں میں صلح کروانا ہو، وہاں جھوٹ بول سکتے ہو. ایک جگہ میں نے مجلس میں بولا، تھوڑی خواتین مجھ سے ناراض ہو گئیں. میں نے کہا ایک جگہ اور جائز ہے بیوی سے جھوٹ بولنا. اتنے میسیجز آئے مولانا پہلے سے ہمارے شوہر خراب ہیں، آپ اور الٹا خراب کر رہے ہیں انہیں. تو میں نے کہا پوچھ بھی تو لو کہاں جائز ہے. ہر جگہ بیوی سے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جہاں پہ جھگڑا ہو،
جہاں پہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی صلح کی نیت سے نا، وہ تو وہاں پر بھی جائز ہے، لیکن کیونکہ مثال بیوی کی معصوم، اس عورتوں کے گھروں میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، اب بیچارہ ماں کو منہ دے، بہن کو منہ دے، بیوی کو منہ دے، پھنس جاتا ہے، تو ان 3-4 کا صلح کرانے کے لیے ہلکا پھلکا جھوٹ یہاں پہ جائز ہے، یعنی وہاں پر جہاں پہ گھر میں کیا ہو، صلح ہو۔ دوسری جگہ جو معصوم نے فرمایا، ایک بیچارہ بندے خدا گیا معصوم کے پاس، کہ مولا بیوی کی اکثر شکایت رہتی ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تو امام نے کہا پیار کرو، کہ مولا سب کچھ دیتا ہوں اسے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بولتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ تو معصوم نے کہا آج تک تم نے اسے بولا ہے؟ بولا ہے، ایک مرتبہ پریکٹیکلی آپ کرتے، ایک مرتبہ بولتے ہو نا، کہ یہ جو بول ہوتے ہیں نا، الفاظ میں بڑی جان ہوتی ہے۔ آپ اہل بیت کی دعائیں پڑھو گے نا، سارا عشق جو اہل بیت خدا سے ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی دعاؤں کے الفاظ کو پڑھو، مولائی یا مولائی، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے رحمان، اے رحیم، خدا کس پیار سے اللہ سے باتیں کرتے اہل بیت۔ فرمایا بیوی کو تو لفظ بول دو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو۔ کہنے کا مولا سچ بات یہ اتنا پیار نہیں کرتا کہ بول دو۔ تو فرمایا یہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی انسان، تو تیری بیوی ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہیں باہر سے 2-3 کال آ جائے، وہاں تو انسان سو جھوٹ بولتا ہے نامحرموں کے ساتھ۔ کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی کا جھوٹی کا دل رکھنے کے لیے آج کی نسلیں کتنا جھوٹ بول رہی ہیں۔ معصوم فرماتے تیرا حلال رشتہ ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے بندہ کیا بول دے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کو کتنی بار بولتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میں شرماتا ہوں۔ بھائی حق میں شرمانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، کئی ایسی صفات ہیں جو خواتین کے لیے، کئی ایسی صفات ہیں جو مردوں کے لیے۔ میں نے 2-3 سال پہلے یہاں پڑھا تھا کہ اسلام آباد ہائی وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس پر بھی کافی خواتین کا میرے اوپر ریئیکشن آیا تھا کہ مولانا یہ کیوں بول رہے ہیں، کہ میں نے کہا معصوم فرماتے ہیں مرد کے لیے شجاع ہونا اچھا ہے، عورت کے لیے بہادر ہونا اچھا کس کانسیپٹ میں؟ یہ بھی تو سنو نا، آپ جب کلی فتویٰ سنتے ہو آپ سوچو اگر معصوم کا کوئی کلام ہے تو اس میں حکمت ہے۔ مرد مثلا رات کے 1 بجے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، بیٹے کو پیسے دو گے بیٹا جاؤ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر باہر ایک ریسٹورنٹ ہے، ہوٹل ہے، کھانا لاؤ۔ اب بیٹی بولے نہیں بابا میں جاتی ہوں، اب آپ بولے ہاں یہ بھی میری بہادر بیٹی ہے، بیٹی تو چلی جا۔ بے وقوف انسان ہوا نا، یہاں بہادری نہیں ہے۔ اللہ نے ہر کسی کا جسم اپنے حساب سے بنایا، ہر کسی کی ڈیمانڈ اپنے حساب سے۔ روڈ پہ پتھر پھینکو گے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مرد جب رات کو نکلے پتھر کی مانند ہے، لیکن رات کو روڈ پہ ہیرا بھیجو گے، سونا بھیجو گے، اس کے چور بہت زیادہ ہے۔ عورت سمجھے کہ اللہ نے تیرے وجود میں کشش رکھی ہے، اللہ نے تمہارے وجود کی ڈیمانڈ بہت ہے، اور معاشرے میں حیوان صفت لوگ بہت ہیں۔ اب یہ بولا جائے مردوں کی تربیت، بھائی جب تک مرد تربیت یافتہ ہوں تب تک تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا تو کام ہے خود کو بچاؤ نا۔ اب یہ ایسے ہے کہ شیروں کو سمجھاؤ وہ شکار نہ کریں، کوئی شیر کا کام ہی شکار کرنا ہے، وہ درندہ صفت ہے۔ مرد کے اندر ایک صفت ہے جھانکا جھانکی، عورت کے اندر ایک صفت ہے دکھانا، تبرج کرنا۔ یہ اس کی نیچر میں، بچی 8 سال کی ہوتی ہے نا، وہ فوراً خود کو بنانا، سنوارنا، سنگھارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو لڑکے کرتے ہیں ایسا، آج کل کے سنا کرتے ہیں نا، یہ بائی نیچر مرد میں یہ چیز نہیں ہے، بائی نیچر نہیں ہے۔ لیکن عورتیں 8 سال، بچیاں آپ دیکھیں 8 سال کی ہوتی ہیں، میک اپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، سنگھار کی طرف۔ اب اسے حد و حدود سکھانی ہے، میری بیٹی اللہ نے تمہارے وجود میں اٹریکشن رکھا ہے، یہ وجود ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ نے محرم نامحرم کی حدود رکھی۔ تمہارا جتنا حسن ہے وہ شوہر کے لیے ہے، وہ غیر کے لیے نہیں ہے۔ تیرا خریدار ایک ہے، وہ تیرا شوہر ہے، ہر مرد تیرا خریدار نہیں ہے، تو نیلام ہونے والی چیز نہیں ہے، تو امانت الہی ہے۔ عورت جتنا جلدی خدا تک پہنچتی ہے مرد نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ عورت میں ایموشنز اور عواطف مرد سے زیادہ ہیں۔ لیکن اگر یہ اپنے ایموشنز کو فالتو چیزوں پہ لگائے گی پھر اتنی جلدی گرتی ہے کہ مرد بھی نہیں گر پاتا، یعنی اس کا صعود بھی بڑا جلدی ہے اور نزول بھی بڑا جلدی ہے۔ دوسرا، معاشرے میں
اتنی ذمہ داری مرد کی نہیں جتنی عورت کی ہے. عورت معاشرہ بناتی بھی ہے, عورت معاشرہ بگاڑتی بھی ہے, کیونکہ مرد مربی نہیں ہے, عورت مربی ہے. مرد کی ڈیوٹی تربیت دینا نہیں ہے, عورت کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے, اس کے اندر صبر ہے, اس کے اندر استقامت ہے, یہ تربیت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. مثلا آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے, باپ سے بیٹا پوچھ لے, چھوٹا بیٹا, کہ بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ چڑیا ہے. اچھا, آدھے منٹ کے بعد بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ چڑیا ہے. پھر آ جائے بابا یہ کیا ہے, تیسری بار جواب نہیں دے گا, اسے بتائے گا کہ یہ کیا ہے. ہاں, لیکن یہی بچہ ماں سے 100 بار پوچھے, ماں غصے میں, اس کا جذبہ ایسا ہے. بچے رات کو روتے ہیں, باپ تنگ آ جاتا ہے, اس کا حوصلہ ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک وہ کمانے جاتا ہے, لوگوں سے مغز ماری کرتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے وہ مال کمائے, رزق حلال کمائے اور ان کے لیے بہترین زندگی بنائے. عورت کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کرے. آج ہماری بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ آج شادی کی ایج کیوں اتنی اوپر چلی گئی؟ یہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے, اسلامی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. بچی بالغ ہو جائے, ایک نارمل ایج تک جب آتی ہے, اس کی فوراً شادی کرواؤ. آج ہر گھر میں مسئلہ ہے. ہاں بیٹی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مولانا بیچلر کر رہی تھی. آپ مولانا ماسٹر, کس نے تجھے کہا تم بیچلر اور ماسٹر کرو؟ اب کو کہ مولانا آپ کے بچوں کے پڑھنے کے مخالف ہے. اسے وہ پڑھاؤ جو اس کی بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہو, مفید ہو. اب ماسٹر کر کے گھر میں بیٹھ جائے, رشتے نہ ملے, فائدہ کیا؟ میں ایسی عورت کو بیچاری نے میسج, ڈاکٹر ہے بیچاری, شادی ہو گئی, کہ مولانا شوہر ڈیلی مجھے مارتا ہے, ڈیلی اس کے منہ پہ نشان تھے, کالے کالے نشان. میں نے کہا آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ کہ میری ایج بڑھ گئی تھی, کماتی بھی میں ہوں, فری میں میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب کیونکہ شادی نہیں ہو رہی تھی, میں نے مجبوراً اس کے ساتھ کیا کر دی, شادی کر دی. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر وقت کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو باپ کی بہترین پرائورٹی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتے کو کیا کرے, تلاش. شادی ہو جائے اس کے بعد اسے جو بھی پڑھنا ہے اپنی تربیت کے اعتبار سے اس چیز کو حاصل کرے. اصل جو تربیت دینی ہے, اس بچے کو میں نے عادل بنانا ہے, زاہد بنانا ہے, خادم بنانا ہے, اللہ کا صحیح بندہ بنانا ہے, یہ تربیت لینی ہے. لیکن اگر بے تربیت بیچلر بھی لے لے, ماسٹر بھی لے لے, اور اس کے بعد اس کے پاس رشتہ آئے اور وہ لڑکا کہے کہ میں انٹر پاس ہوں, میں تو بیچلر ہوں, پھر کہ نہیں میں تو ماسٹر ہوں, تو اسی چکر میں لگ جائے اور رشتے سارے نکل جائیں. اب میں نے اتنا پڑھا تو مجھے بھی اتنا پڑھا ہوا چاہیے. اب ویسا تو ممکن نہیں ہے. تو بیٹیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں کیونکہ صحیح اسلامی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ انسان سمجھے. معصوم فرماتے ہیں مرد عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کے وجود میں خوف ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے. جب یہ ڈرے گی تو خود کو بچا پائے گی. اگر رات کے اندھیرے میں بہادر ہو کے نکلے گی, نقصان کسی اور کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہوگا, اس کا اپنا ہوگا. کہ مرد سخی ہو تو اچھا ہے, عورت کنجوس ہو تو اچھی ہے. پھر کہا مولا کیوں؟ فرمایا اگر یہ کنجوس ہوگی تو شوہر کے پیسے کو بچا پائے گی. یہاں بیچارہ کما کے لائے اور یہ سخاوت میں اڑاتی رہے تو وہ بیچارہ کیا ہو جائے گا, کنگال ہو جائے گا. اگر صدقہ بھی دینا اپنے شوہر کے پیسے سے تو اس سے پوچھے کہ بھائی تیری ہے. کئی ایسے مردوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں مولانا اچانک کرائسس آ گئے, نوکری ہاتھ سے نکل گئی. بیوی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں تھوڑے تھوڑے کر کے تیرے جمع کرتی رہی تھی, کہ انہی پیسوں سے مجھے کیا ہو گیا, فائدہ ہو گیا. یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں کو. فرمایا عورت کا جہاد شوہرداری ہے. اگر وہ اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی بنے, یہ اس کا جہاد ہے. اپنے بچوں کے لیے یہ اصل ڈیوٹی. اللہ نے اس مشین کو بنایا اسی کے لیے. اب عورت کہے مجھے مرد کا مقابلہ کرنا ہے, مرد بھی ٹرک چلاتا ہے میں بھی ٹرک چلاؤں گا, بھائی تیرا ہدف ہی نہیں تھا, تیرا جسم ٹرک چلانے کے لیے نہیں بنا. ابھی انگلینڈ میں ایک مقابلہ ہوا. دیکھیے وہ معاشرے انسانی اعتبار سے گرے ہوئے معاشرے, کیونکہ اقدار اسلامی معاشروں میں نہیں. اب وہاں پہ آپریشن کروا کے مرد عورت بن جاتا ہے, عورت مرد بن جاتی ہے. اب یہ بڑا تیز آدمی تھا, جس نے آپریشن کروایا عورت بن گیا. اب وہاں پہ یہ ریسنگ کے مقابلے ہوتے ہیں. ہاں, یہ یو کے کا ریسنٹ کیس بتا رہا ہوں آپ کو. ریسنگ مقابلے ہوتے ہیں عورتوں کے. اس مقابلوں میں چلا گیا, جس مقابلے میں جاتا جیت جاتا. ہاں, ریسنگ میں جیت گیا, وزن میں جیت گیا. وہ ساری عورتیں چیخ اٹھی, بھائی مرد تم نے بیچ میں, ہمیں تو نہیں. اس نے کہا یہ سرٹیفکیٹ میں عورت ہوں. ہاں, وہ کہتی ہیں یہ رہے گا تو ہم مقابلہ کریں گی نہیں. ہاں, یہ یعنی آپریشن کے ذریعے تو عورت بن چکا ہے, لیکن بائی نیچر تو مرد ہے نا. وہ جو طاقت و توانائی ہے وہ کون سی ہے, مردانہ ہے.
تو آپ کتنا بھی چیزوں اور سسٹم کو بدلو، اندر اپنے وجود جو خدا نے جو ہارمونز دیے ہیں، جو جسم دیا ہے، ہر جسم کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ کبھی حیوانوں کو نہیں دیکھو گے، جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسا خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو عورت اگر اپنی عورت ہونے پہ فخر کرے، یہ سیدہ زینب کی راہ پہ چل سکتا ہے۔ جس دن اس کے ذہن میں یہ آیا نا اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، مجھے مرد بناتا، اب کیوں بناتا؟ کئی ہوتے کہتے تم بڑے ایزیلی گھومتے ہو، ہم گھوم نہیں سکتے، یہ کوئی ڈیمانڈ ہے؟ یعنی گھومنے کے لیے اللہ تجھے مرد بناتا؟ تیری ڈیوٹی اتنی بڑی ہے، تیرا درجہ اتنا، آج تک سنا باپ کے پاؤں میں جنت ہے، اللہ نے جنت تیرے قدموں میں رکھی۔ ہاں یہ نہیں کہا دعا قبول کروانی ہے تو باپ کی قبر پہ جا کر، نہیں، ماں کی قبر پہ جا۔ اتنا مقام خدا نے عورت کو دیا، اتنی عزت خدا نے عورت کو دی۔ اگر یہ اپنی عزت کو سنبھالے تو اسلامی جو اقدار ہیں، تو میرے عزیز ان معاشروں میں جو پہلی چیز ہے وہ والدین کی ولایت بچوں پہ نہیں ہے۔ میں نے واللہ والدین کو بچوں سے ڈرتے ہوئے دیکھا، یہاں والدین ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں مولانا بیٹے کو سمجھائیں ذرا اس سبجیکٹ میں جائیں، میں نے کہا آپ کیوں نہیں بولتے؟ کہ میری نہیں سنتا، یا ہم بول ہی نہیں سکتے کہ بیٹا یہ کرو، جو اسے پسند ہے یہ وہی کرتا ہے۔ اے لیول او لیول کے بعد بیٹی پڑھنے چلی جاتی ہے، اب کس ماحول میں کون سا ماحول ہے، یہاں نہ چاہتے ہوئے بندہ تھوڑا بہت حجاب کر لیتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہاں حجاب کا ہے۔ اب مال دنیا کی خاطر ایک غلط محبت دل میں لے کے ہزاروں کی تعداد میں مومنین ابھی تک دریاؤں میں لقمے اجل بن چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد، کوئٹہ کے مومنین، آپ کے بارہ چنار کے مومنین، مختلف جگہوں سے لقمے اجل۔ کتنے بچے جو وایا ترکی جاتے ہیں یورپ، غلط محبت ہے نا۔ یہیں پہ اللہ تجھے کم رزق دے رہا تھا، اسی میں تو خوش رہتا تو تیری جان بھی بچ جاتی۔ یہ خودکشی کے مترادف ہے، یعنی اپنی آخرت کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایرانی خاتون ایکٹر تھی، اس نے کہا مجھے ریفیوجی اسائلم سمجھو، یعنی جھوٹ بولا جاتا ہے پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کے پاسپورٹ لیا جاتا ہے۔ اس نے بھی جھوٹ بولا، کون سا جھوٹ بولے؟ انہوں نے کہا بھائی ایران میں تو بڑا امن و امان ہے، اکنومی بھی اچھی ہے، یہاں تم کیوں اسائلم لینے آئی ہو؟ تو اس نے کہا میں نے اپنا مذہب بدلا ایران، میں نے کیا کیا ہے؟ مذہب بدلا ہے۔ اور حکومت اسلامی میں اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے، یعنی آپ یہ بولیں میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، مرتد کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ موت ہے، پھانسی ہے۔ جو مسلمان ہو اور دین اسلام کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ اس میں بھی حکام ہے کون سا مرتد؟ ایک مرتد ہے جو مرتد ہوا ہے گھر میں چپ بیٹھا ہے، اسے تو پھانسی ملنی ہے نہیں۔ وہ مرتد جو مرتد بھی ہو اور اپنے ارتداد کا جگہ جگہ پہ کیا کرے؟ اعلان بھی کرے اور تبلیغ بھی کرے، اسے پھانسی دی جاتی۔ ہر مرتد کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ پاکستان میں بھی کئی مرتد ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے، باہر بولتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن بالفعل اللہ کو مانتے نہیں۔ اس نے کہا مرتد ہو گئی ہوں، لہٰذا میں واپس جاؤں گی تو مجھے پھانسی مل جائے گی۔ اس کو وکیل نے کہا کہ اگر تم یہ بتاؤ تو تمہیں کیا دیا جائے گا؟ پاسپورٹ تمہیں مل جائے گا۔ اب اس نے کہا اچھا مرتد ہو گئی تو کس دین میں آئی ہو؟ اس نے کہا میں کرسچن ہو گئی ہوں۔ اچھا آپ پروف دو کہ تم کرسچن ہو گئی ہو۔ تو جو مسیح ہوتے ہیں نا وہ ایک غسل کرتے ہیں، ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے چھوٹا پانی میں، غسل کا نام ہے، اس میں نہاتے ہیں، غسل تعمیم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس نے وہ غسل بھی کیا، اس کی ویڈیو بھی بنائی کہ دیکھو، یعنی یہ نسلی شیعہ تھی، نسلی شیعہ خاتون تھی، لیکن دنیا کی محبت اتنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی، ایک فیک محبت۔ پہلے تو شیطان اتنا بڑا بناتا ہے بس یہ مل جائے، جب وہ چیز مل جاتی ہے پھر کہتا ہے میں نے کس چیز کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر اس نے وہ غسل بھی کیا، ویڈیو بھی بنائی، اور بعد میں ان کو پتا چلا یہ سب کچھ پاسپورٹ کے لیے کر رہی ہے، انہوں نے اس کو پاسپورٹ بھی نہیں دیا، یعنی خسرت دنیا والآخرہ، یہ بھی برباد کیا وہ بھی برباد کیا۔ یہی عالم ہوتا ہے جب آپ کو سب کچھ گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، اب بڑھاپے کے عالم میں دیکھو کہ بیٹی سر ننگا کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہے، ہاں دیکھو کہ بیٹا کسی انگریز کو لے کر آیا ہے، وہاں اتنی جرت آپ کو نہیں ہوگی۔ ہاں جو نیک خاندان ہے وہ تو نیک ہیں، لیکن اتنی جرت نہیں ہوگی اگر آپ کا بیٹا دن دہاڑے آپ کے گھر میں کسی خاتون کے ساتھ ناجائز تعلق بنا کے اس کو گھر میں لاتا ہے، باپ اسے نکال نہیں سکتا گھر سے۔
پولیس کو فون کرے گا، آپ کو پہلے نکالا جائے گا، کیونکہ سسٹم جو ہے اس میں آپ کی ولایت نہیں ہے۔ یہاں کتنی بھی برائیاں ہوں، لیکن آپ پاکستان کو منا نہیں سکتے، لیکن کم از کم آپ کے گھر میں کس کی ولایت ہے؟ آپ کی اپنی ولایت ہے، وہاں آپ کے گھر میں بھی آپ کی ولایت نہیں ہے۔ تو ایک سلوشن آپ کو یہ دے رہا ہوں، جو جانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ایک سلوشن یہ ہے 6 مہینے جا کے کام کرو، جیسے لوگ سعودیہ میں مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں، پھر پیسے یہاں پہ انویسٹ کرو، بچوں کو یہاں اچھا ماحول دو، اچھی کمائی بھی ہے وہاں پر، یہ بھی کر سکتے ہو۔ ایک مومن وہاں تھا، اس نے کہا مولانا میں اپنے بچوں کے لیے کیا کروں، اب تو آ گیا ہوں، سیٹل بھی ہو گیا ہوں، اور واقعی وہ پریشان تھا، کئی تو پریشان ہیں ہی نہیں، لیکن کئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، تو ہم نے ان کو آفر دی، میں نے کہا آپ اپنے بچے کم از کم سال میں 3 مہینے 4 مہینے ایران لے جائیں، اچھے ماحول میں لے جائیں، اچھی جگہ پہ لے جائیں، ان کو وہاں پہ تعلیم دے۔ انہوں نے کہا مولانا 4 مہینے نہیں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کم از کم میں 3 سال کا پلان بنانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو وہاں پہ شفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کیا ہوگا؟ کہ میں آتا جاتا رہوں گا، کماتا رہوں گا، بیوی بھی راضی ہے، وہاں پہ میری امی بھی راضی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ رہے گی، اس کے 2 بچے تھے، اس نے قم شفٹ کیے، کرائے کا گھر لیا، بہترین زندگی تھی، ایران سستا ہے، کماتا ڈالر میں تھا، خرچ تومان میں کرتا تھا، مزے کا مزہ لے رہا تھا، اور وہاں پہ آپ نوکرانی بھی نہیں رکھ سکتے، اور وہاں کماؤ، یہاں پہ نوکر بھی، یہاں پہ چاکر بھی، پیسہ وہاں کا، فائدہ تیرے ملک کا بھی ہوگا، فائدہ تیرے بچوں کا بھی ہوگا۔ اور ابھی تک ماشاءاللہ اس کو 8 مہینے ہو گئے، بچے وہاں پر ہیں، اتنا بچہ اس کا خوش ہے، وہاں پہ پرشین سیکھ چکا ہے، عربک سیکھ چکا ہے، انگلش پہلے سے جانتا ہے، یعنی ملٹیپل لینگویج بھی بچہ سیکھ گیا، اور بچے کی تربیت بھی ہو گئی۔ ہاں یہاں دوسرا سلوشن یہ ہے جو ہمارے مومنین نہیں کرتے، جو کینیڈا میں ہیں یا US میں ہیں یا UK میں ہیں، آپ تب بچ سکتے ہو جب آپ کا سسٹم یہودیوں کی طرح ہو۔ یہودی الگ الگ نہیں رہتے، یہودی ان ملکوں میں بھی اپنی کمیونٹیز بناتے ہیں، مثلا جیسے بحریہ ٹاؤن ایک کمیونٹی ہے، اب ایک ایسی کمیونٹی جہاں پہ صرف جوز رہیں، ایک ایسی کمیونٹی جہاں پہ صرف شیعہ رہیں، تو کمیونٹی میں اگر بچے رہیں گے وہ پھر بھی بچ سکتے ہیں، لیکن جب الگ الگ رہتے ہیں، اسکول یہودیوں کے ہوتے ہیں، اسکول کرسچنس کے ہوتے ہیں، اسکول بھی آپ کا ہو، کمیونٹی بھی آپ کی ہو، گیدرنگ بھی آپ کی ہو، انوائرمنٹ بھی آپ کی ہو، تب جا کے آپ بچ سکتے ہو۔ کینیڈا میں کئی ایسے شہر ہیں جہاں سکھوں نے وہ شہر سمجھو خرید ہی لیے ہیں، پورے شہر میں سکھ ہیں، جب آپ چلو گے تو آپ کو لگے گا میں سکھوں کے ملک میں آ گیا ہوں، انگریزوں کے ملک میں نہیں ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ اپنی تہذیبوں کو ایسے بچایا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی جو امانت ہے وہ تمہارے بچے ہیں، وہ چاہے یورپ میں ہوں، وہ چاہے پاکستان میں ہوں، اپنے بچوں کے دین اور ایمان کو بچاؤ۔ اگر تم نے ایک بچے کو صالح کر دیا، مرنے کے بعد تیرا نام اعمال بند نہیں ہوگا، جب تک یہ بچہ حسین حسین کرتا رہے گا، جب تک یہ نمازیں پڑھتا رہے گا، جب تک یہ زیارت حسین کرتا رہے گا، ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ لیکن اگر تم نے بچے اور اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تیرے مرنے کے بعد اگر یہ زنا بھی کرے گا، اس کا گناہ کسے ملے گا؟ تجھے ملے گا۔ شراب بھی پیے گا، گناہ کسے ملے گا؟ تجھے ملے گا۔ تربیت کا میدان کربلا کا میدان ہے۔ کتنی تربیت کی ہے امام حسن نے اپنے لال کی، کتنی تربیت کی امام حسین نبی اکبر کی۔ سوچ سکتا ہے بندہ ایسا جملہ جناب قاسم نے بولا کہ آج تک نسلیں پریشان ہیں۔ 14 سال کا بچہ ایسا جملہ بولے، 13 سال کا بچہ ایسا جملہ بولے، اور سوال حسین کر رہے ہیں کہ قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہتے ہیں سارے خیموں میں خاموشی تھی کہ دیکھیں 13 سال کا بچہ جواب کیا دیتا ہے۔ کتنی ایج ہوتی ہے 13 سال، داڑھی ابھی نہیں آئی، مونچھیں ابھی نہیں آئی، نازک بدن ہے۔ قاسم کھڑے ہیں اور حسین پوچھ رہے ہیں قاسم تو موت کا سفر کرنے جا رہا ہے، شہادت سے گلے ملنے جا رہا ہے، یہ تو بتا کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ عباس بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں قاسم کیا جواب دے گا، خیموں میں بیویاں دیکھ رہی ہیں قاسم کیا جواب دے گا۔ یہ حسن کے گھر میں تربیت پانے والا جوان ہے، یہ حسین کا شاگرد ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ کہا چچا احلا من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ آج اصل ہدف زندگی تر پیسہ اس لیے کماتے ہو اچھی زندگی بنے، سواری اچھی ہو، مرکب اچھا ہو تاکہ اس پہ بہترین سواری کر سکے، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر کے ہدف الہی کی طرف جا سکے، امام زمانہ کے سپاہی بنا سکے۔ ورنہ کھانا پینا سونا یہ تو کفار بھی کر رہے ہیں۔ اگر تو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو فکر حسین کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
وقت بہت ہو چکا، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور دعا کریں کہ خدا ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے ذہنوں کو بیدار کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی اسیر پہ، یہ دن سکینہ کی اسیری کے دن، اے خدا تجھے ننھی سکینہ کی اسارت کا واسطہ، ہمیں دنیا کی اسارت سے آزادی عطا فرما دے۔ اے خدا تجھے اس رونے کا واسطہ، ہمیں قیامت کے رونے سے محفوظ فرما دے۔ بی بی نے کہا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی نہیں پہچانا۔ میں کہوں گا بی بی اپنوں کا بھی قصور نہیں تھا، اپنوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کجا زینب کجا بازار کوفہ کجا زینب کجا شرابی کا دروازہ۔ ایک یتیمہ بچی تھی جسے بچپن سے حسین گھر لے کر آئے، جسے قرآن بی بی زینب نے پڑھایا، حجاب بی بی زینب نے سکھایا۔ بس جوان ہوئی حسین نے شادی کرا دی، ہر سال مدینے آتی تھی، کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالا کرتے ہو۔ مولا ہر سال جب آتی ہوں مجھ سے پوچھتا ہے کب اپنے مولا کو دعوت دو گے، کب تیرا مولا گھر آئے گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ امام حسین کا بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں
ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے. شیریں کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین حسین کی وصیت یاد رکھنا جی میرے مولا. شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، شیریں کبھی قیدیوں کا دل نہ دکھانا. شیریں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. جو مولا نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا، حالات بدل گئے، زینب قیدی بن گئے. قافلہ بازار سے گزرا، شیریں کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا. اس کی نگاہ 4 سالہ بچی پہ پڑ گئے، زخمی کانوں پہ پڑ گئے. یہ روتا ہوا گھر گیا، کہا شیریں تو نے کہا تھا تیرے مولا کی وصیت ہے قیدیوں کا خیال رکھنا. او شیریں میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے. جلدی کرو قیدیوں کو گھر بلاؤ. یہ مومن امام سجاد کو دعوت دیتا ہے، مولا دعوت کو قبول کرتے ہیں. شیریں جلدی جلدی سے سفرہ لگاتی ہے، سفرے پہ پانی رکھتی ہے، کھانا تیار ہونے کے لیے بولتی ہے. جیسے قیدی بھی شیرین کے گھر میں آتی ہے، قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے حجاب سکھایا. شیریں نے قیدی بیویوں کو سفروں پہ بیٹھنے کے لیے بولا. کہتی ہے قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو، میرے مولا کی وصیت تھی. قیدی بیویوں نے کہا مومنہ میں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاش نکلی ہے، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا. اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے. قیدی بیویوں میں تیرا دل توڑنا نہیں چاہتے، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو. یہاں قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا. ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بن کیا، رو کے کہنے لگی اے عباد کے پیاس بھیا، اے عباد کے غریب الوطن بھیا. عباس کا نام سننا تھا. شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ تو میرے مولا کے بھائی کا نام ہے. قیدی بیویاں بیٹھ گئے. شیریں تیرا گھر ہے، اجازت نہیں، ہم ماتم نہیں کریں گے. کہ یہ نام لے کے ماتم نہ کرو. اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہے
اس کا نام لے کے بیان کرو۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا، اے علی اکبر کے پیاس بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ جیسے اکبر کا نام سننا تھا، شیری نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کرے۔ قیدی بی بی ہم بیٹھ گئے، کہتی ہے قیدی بی بیوں میں تیرا دل دکھانا نہیں چاہتے، اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا، اے سکینہ کے پیاس بابا، اے سکینہ کے غریب بابا۔ روایت کے جملے اب شیری کو سمجھ نہیں آیا، کہتی ہے قیدی بی بیو تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ شیری کہتی ہے جو قیدی بی بی سب سے زیادہ رو رہی تھی اس کے قدموں میں بیٹھی، قیدی بی بی میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھے، ایک مرتبہ زینب اٹھے اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا۔ یہ بی بی زینب کے قدموں میں گر گئی، اے بی بی تو کون ہے، تیرا مدینے سے کیا رشتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا شیری نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، او تیرے مہمان آ گئے، تیرا حسین آ گیا، لیکن تو نے پہچانا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار اس لٹے ہوئے قافلے کا باس ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آباؤں و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع